کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. انی بے شک میں نہیتو میں تو منع کر دیا گیا ہوں، میں تو روک دیا گیا ہوں کس چیز سے؟ ان اعبد کہ میں عبادت کروں. کس کی؟ الذین تدعون من دون اللہ ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. مجھے تو بھائی اس سے منع کر دیا گیا، میں تو اس چیز سے روک دیا گیا، میرے رب نے مجھے اس چیز سے روک دیا. یہ کیوں کہا جا رہا؟ ہر قسم کی آفرز مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے. ہر قسم کے لالچ، ٹارچر، وارننگز، پھر کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو انہوں نے یوز نہ کیا. آخر کار انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آفر کیا کہ گیو اینڈ ٹیک پہ بھی آ گئے ہوئے تھے کہ چلو کچھ لو کچھ دو کی پالیسی کر لیں. اتنا بھی کیا ریجڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا سٹانس لے کے کھڑے میں کہ بھی میں نے ذرا بھی نہیں اس میں لچک دکھانی، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو آپ ایسا کریں صرف ہمارے بتوں پہ ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں، یعنی صرف یہ ہو جائے گا چلو انہوں نے ان کو بھی ایکسپٹ کر لیا، ٹھیک ہے آپ اپنا کرتے رہیں لیکن بس ایک دفعہ ہاتھ رکھ دینا، اس سے ہی ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، اس میں کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا توحید میں. یہ نہیں کہ چلو اس طرح یہ تھوڑا مان جائیں گے، چلو اس طرح یہ لوگ تھوڑے کافر لوگ تھوڑے نرم پڑ جائیں گے، ہماری مخالفت تھوڑی چھوڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت کمپرومائز کر دیجیے. نہیں، کمپرومائز توحید میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ ان کو کلیئرلی بتا دیں میں تو نہیں ان کی پوجا کرتا، میں نہیں ان کی عبادت کرتا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. جب ہم توحید کے اوپر بات کرتے ہیں نا تو ہمارا ایک لمیٹڈ ذہن ہے، یا توحید اس کا الٹ کیا ہو گیا؟ شرک. تو جب ہم شرک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک لمیٹڈ ویژن ہے. شرک ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ کوئی بت کھڑا ہو اس کے آگے جھکنا جو ہے نا یہ شرک ہے. شرک اس سے بہت زیادہ اس کا سرکل نا بہت بڑا ہے. سارے مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کسی بت کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں، کسی بت کے سامنے نہیں، اس سے ہمیں اندر سے ایک نفرت ہے. لیکن شیطان کہاں سے شرک ہمارے اندر لے آتا ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ بتوں کے سامنے تو سجدہ نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم سے شرک کرا لیتا ہے. یہ جو اسماء حسنی ہے نا یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. بال برابر باریک ہو کے اندر کریپ ان کر جاتا ہے اور انسان ذرا سے شرک کے ساتھ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. شرک صرف اللہ کو ایک ماننا، یہ تو اس کی ذات میں توحید ہے کہ اللہ کو ایک مان لیا، لیکن اس کی جو جتنی صفات ہیں ان میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ سوائے اس کے یہ صفات کسی اور میں نہیں، یہ بھی ضروری ہے. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، عالم الغیب وہ ہے، نفع و نقصان اس کی مٹھی میں ہے، حاجت روا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، فریاد رس وہ ہے. اٹھتے بیٹھتے جس کو پکارا جائے، جس سے خوف کھایا جائے غائبانہ طور پہ، امیدیں جس سے رکھی جائیں، جس پہ بھروسہ کیا جائے، وسیلے کے بغیر جس سے دعائیں مانگی جائیں، جس کے آگے رکوع اور سجدے کیے جائیں، جس کے نام کی نظر و نیاز کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، قانون بنانے کا حق جس کو ہو اور سب جس کے محتاج ہوں اور جس پہ کسی کا زور نہ چلتا ہو، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہو، یہ ہے توحید. یہ سب ماننا توحید ہے. لیکن پھر ہم کیوں ایسے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں اوروں کو شریک کر لیتے ہیں. اگر میں نے ایسا کیا تحقیق میں بھٹک گیا، تب اگر میں نے ایسا کیا تمہاری بات مان لیتا ہوں تو میں تو پھر خود بھٹک جاؤں گا اور میں تو خود ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا. وہ بتا دیں میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل کے اوپر ہوں، یعنی میں تو قرآن کے اوپر. روشن راستہ کون سا ہے؟ واضح دلیل کون سی ہے؟ قرآن. میں تو قرآن پہ ہوں، اس کی تعلیمات میرا عقیدہ ہے. کیا صرف پڑھنے کے لیے؟ صرف پڑھنے کے لیے، صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں، ان کو ماننے کے لیے، ان کو فالو کرنے کے لیے. اور تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم نے نہیں مانا اور الٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ لے آؤ عذاب، نہ لے آؤ عذاب. ہمارے تو کان پک گئے ہیں سن کے عذاب آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے. بھئی لے آؤ نا عذاب ہمارے پاس. یہ کہتے تھے 10 سال سے تم ہمیں عذاب کی باتیں بتا رہے ہو تو لاؤ پھر. اچھا آ گیا تمہارا عذاب، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اس طرح سے یعنی مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیں ما عندی ما تستعجلون بی، میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو. تستعجلون ہے نا،
سین اور تا میں نے کہا تھا نا شروع میں آ جائے، تا تو تم کے لیے، سین اور تا شروع میں آ جائے تو کیا؟ مانگنا کسی چیز کا، جس کو تم جلدی مانگتے ہو، تم کہہ رہے ہو لے آؤ لے آؤ لے آؤ، تو میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے وہ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ نبی اپنی منہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ نبی کے پاس بھی کوئی سپر نیچرل پاورز نہیں ہوتی جیسے ہم سمجھتے ہیں، وہ جو چاہیں گے کر دیں گے، لیکن ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ انہوں نے گھمائی تو وہ جو بھی ہو گیا۔ نہیں، اختیار سارا اللہ کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کے لیے، یعنی رول اللہ کا ہی ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، کب عذاب بھیجنا ہے کب نہیں بھیجنا، عذاب بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا، یہ سب اللہ کے پاس ہے، اس کا حکم چلتا ہے، میرا حکم نہیں چلتا۔ اس سے واضح زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ حق بیان کرتا ہے، وہ حق واضح کرتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ ہے بہترین فیصلہ کرنے والا، وہی فیصلہ کرے گا، اس لیے میں اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں فیصلہ کرنا نہیں ہے کون سی ڈیٹ کو کون سے ٹائم کو تمہارے پاس عذاب آئے گا۔ اگر میرے پاس عذاب کا فیصلہ ہوتا، اگر میرے پاس عذاب میرے اختیار میں ہوتا، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، تو اس عذاب کا فیصلہ میں تو کر دیتا، بینی و بینکم، تمہارے اور اپنے درمیان میں یہ فیصلہ چکا دیتا، ٹھیک ہے، میں تمہارے آگے پھر لے آتا عذاب، میں تمہیں دکھا دیتا، میں تو تمہیں مہلت نہ دیتا۔ انسان کے ہاتھ میں اگر عذاب کا فیصلہ ہوتا، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، لیکن اگر کسی انسان کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا، اس کا اختیار ہوتا عذاب دینے کا، تو کسی انسان میں بھی اتنا تحمل، اتنی بردباری، اتنی برداشت نہیں ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھی مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ان کو چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پلٹ آئیں۔ اس کے پاس ہے کیا؟ مفاتیح الغیب، کنجیاں غیب کی، غیب کے خزانے جہاں پہ ہیں نا، اس کی جو وہ کسی جگہ پہ جہاں پہ ایک امیجن کریں، سوچیں کہ جہاں پہ غیب ہے، وہ جس جگہ لاک ہے، اس لاک کی چابی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اتنی غیب کی باتیں، جتنی غیب کی باتیں ان کی، وہ کسی لاک میں ان کی چابیاں بھی لا یعلمها، نہیں کوئی جانتا ان مفاتیح کو الا ہوا، مگر وہی۔ غیب کو تو چھوڑیں، وہاں تک تو کسی کی پہنچ، کس کی ریچ ہونی ہے، اس کی چابیوں تک بھی کسی کی ریچ نہیں ہے کہ وہ اس کی چابی تک ہی پہنچے۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں نہیں غیب کی باتیں تو فلاں بھی بتا دیتا ہے، اچھا پروگرام ٹی وی پہ آتے ہیں غیب کی باتیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں میرے پاس غیب نہیں ہے، میں نہیں غیب کو جانتا۔ کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، لا یعلمها، کوئی نہیں جانتا الا ہوا، مگر وہی۔ یا کہ کل بارش ہوگی تو یہ تو غیب ہو گیا، نہیں، وہ غیب نہیں ہے۔ دیکھیں ان کو آثار نظر آئے، جب اسباب نظر آ جائے اس کے بعد ان سے کچھ کیلکولیشن کر کے بتا دینا، وہ غیب نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے دیکھ لیا بادل چل رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، اب سیٹلائٹس ہیں، ان سے دیکھا انہوں نے، وہ چل رہے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر وہ آج کہیں کہ 1 مہینے بعد فلاں ڈیٹ کے اوپر فلاں وقت میں اس وقت اتنی بارش ہوگی، وہ غیب ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے کوئی اسباب نہیں ہے اس وقت۔ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، اس کی جینڈر فارم ہو چکی ہے۔ اب ایک آلے سے لگا کے اس کو چیک کر لینا، اس کو کہہ دینا یہ جی انہوں نے بھی غیب بتا دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تو اس کی جینڈر بن چکی ہے۔ ہاں اگر ماں کے پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے ابھی اور کوئی بتا دے کہ ہاں اس وقت اس کا یہ بچہ پیدا ہوگا، وہ ایک غیب کی بات ہے۔ ایسے دعوے کرنا کہ مجھے تمہارے دل کی باتیں پتہ ہیں، میرے اوپر ایسے ظاہر ہو گیا، یہ شرک تک لے جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے مفاتیح الغیب 5 چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں میں کیا کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں کیا ہے۔ نمبر 2، سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا وہ کل کیا کرے گا۔ نمبر 3 کیا بات ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی۔ نمبر 4، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا وہ کس زمین پر مرے گا۔ نمبر 5، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب برپا ہوگی۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف کے پاس جاتا ہے، عراف کون ہوتا ہے؟ فارچون ٹیلر، جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، تم
یہ شادی کرو، یہ کرو، نہیں کرو، یہ کاروبار کرو، تو اس سے جا کے جب کچھ پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. سوچیں نماز ہی نہیں قبول ہوگی تو دعائیں کیا قبول ہوں گی. اس کو استخارے کا نام دے دیا کہ فلاں کے پاس میں جا رہی ہوں استخارہ کرانے کے لیے. استخارہ کیا کرانا ہے؟ ان کے پاس جا کے پوچھیں گی فلانی جگہ شادی کریں یا نہ کریں. اب وہ پتہ نہیں کس طرح اپنا حساب لگا کے پھر یہ بتائیں گے کہ کریں کہ نہیں کریں. تو غیب بتا رہا ہے نا وہ، اس کو کیا پتا ہے. یہ ہے شرک. کسی اور کو بھی غیب کا جاننے والا جب آپ نے قرار دے دیا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. آپ نے اللہ کی اس صفت میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا. قرآن، دین، یہ شریعت، اس دین کا انکار کر دیا، اس قرآن کا انکار کر دیا. ایک بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجومی کاہن ہے. نجومی ہے نا، نجومیوں کے پاس جاتے. اب ہماری تو اتنی یہ کاروبار ہمارے ملک میں چلتا ہے کہ ہر وال پہ وال چاکنگ ہوئی تھی، نجومی فلاں، نجومی ناگر فلوانا، پتہ نہیں کیا کیا، اتنا نجومیوں کا کاروبار. تو فرمایا نجومی کاہن ہے، اور کاہن جادوگر ہے. ہم ان کو جادوگر نہیں نہ کہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومی ہے نا وہ کاہن ہے، اور کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے. مسلمانوں میں پھر کتنے کافر ہو گئے جو آپ کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں نا، سمجھ لیں کہ یہ کوئی جادو اور اس سے تعلق رکھنے والی چیز. اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں غیب میں رکھی ہے نا ان میں ہماری بھلائی ہے، لیکن ہمیں غیب کھوجنے کا ہی شوق ہے. ہم تو خشکی پہ رہتے ہیں تب بھی ہم نہیں جانتے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں. آئے دن وہ سائنٹسٹ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ ڈسکور ہوا، فلاں ایک جنگل کے اندر ایک بندر ڈسکور ہوا ہے جو کہ یہ اتنا جو انسان کا انگوٹھا اس کے برابر ہے. جانور اس زمین پہ رینگنے والے کیڑے، پرندے اور درندے اور یہ سب کتنے ہیں اور کتنے انسان ہیں. اور کئی دفعہ ایسے کیڑے آپ دیکھتے ہیں یا ایسے برڈز یا ایسی چیزیں وہ دکھاتے ہیں ڈاکیومنٹریز میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی خوبصورت بھی مخلوق اللہ کی ہے. اور باہر میں تو سبحان اللہ جتنی مخلوق اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہے سمندروں میں. آپ بلکہ انہوں نے بتایا کہ سمندروں کے اندر ویلیز ہیں، جیسے مطلب کھائیاں ہیں، اتنی گہری کھائیاں ہیں کہ وہ جیسے آپ کے زمین کے اوپر پہاڑ ہے نا، اتنی نیچے زمین میں گہرے پہاڑوں کے برابر نیچے کھائیاں ہیں. وہاں پہ کیا مخلوق ہے، ان کو رزق پہنچانا، ان کی آواز کو سننا، ان کی ہر حاجت کو پوری کرنا، ان کو مینٹین رکھنا، ان کو سسٹین کرنا، ان کی یہ سب وہ جانتا ہے تو تبھی کر سکتا ہے نا. اور نہیں گرتا کوئی پتا، سبحان اللہ الا یعلم، مگر وہ جانتا ہے. پتے کے گرنے کا اس لیے بیان کیا گیا، یہ نہیں کہ صرف پتے کے گرنے کو جانتا ہے. اینڈ کی بات کر کے نا ساری پچھلی بات آپ کو سمجھا دی گئی. وہ سارے پچھلے سٹیجز سے جس سے وہ گزرا ہے وہ سب بھی جانتا ہے. کس وقت کون سا نیا پتا، اب نئے پتے آنے ہیں، بہار آ رہی ہے، کون سا نیا پتا لگ رہا ہے کسی درخت کے اوپر، کون سا بڑھ رہا ہے، کس وقت اس کا ٹائم ہے گرنے کا. اور آپ دیکھیں فال کا جو وقت ہوتا ہے اتنے پتے ہوتے ہیں زمین پہ کہ پتوں کی لیئرز ہوتی ہیں، لیئرز. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک درخت پہ کتنے پتے ہیں اور ان سارے درختوں پہ کتنے پتے ہیں. ہم اپنے گھر میں لگے ہوئے درخت کے پتے بھی نہیں گن سکتے. اور وہ جانتا ہے کہاں گرا، کب گرا، ہوا اڑا کے کہاں لے کے گئی، کیسے ٹوٹا، کب مٹی کے اندر ملا، کب وہ ختم ہو گیا، وہ سب جانتا ہے. کس پتے کو کس جانور نے کھا لیا وہ بھی جانتا ہے. تو حقیقی علم تو اسی کے پاس ہے نا. کتنا باریک بین ہے. بیکٹیریا ہیں، بیکٹیریا انسان کے پیٹ میں بھی ہیں، سبحان اللہ وہ ان کو بھی جانتا ہے. یہ جو وائرسز آپ کہتے ہیں لیونگ ہے نا، ان کو بھی جانتا ہے. آپ کے بچے گھر میں کبھی ہم نے بھی پڑھا اپنے وقت میں، اور اب بچے لے کر آتے ہیں پیرامیشیم ہے، امیبا ہے، یہ کیسے آرگنزمز ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، نیکڈ آئی سے تو نظر بھی نہیں آ سکتے. اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے. زمین کے اندھیروں کے اندر، زمین کی تہوں میں چھپا ہوا. دیکھیں آپ گارڈننگ کرتے ہیں جب، تو آپ زمین کے اندر ایک دانہ ڈال کے اوپر سے فلیٹ کر دیتے ہیں زمین کو. اس کے بعد آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نیچے کیا ہو رہا ہے، لیکن اس دانے کی بھی خبر اللہ کو ہے. اور سبحان اللہ زمین کے اندر جو کیڑے پھر رہے ہیں، یہ رنگ ورمز زمین میں ہوتے ہیں نا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اور وہاں پہ جانتا ہے یہ دانے کے اوپر کیا گزر رہی ہے،
दाना किस वक्त फट रहा है, किस वक्त उसमें से कोंपल निकल रही है, कब वो जमीन से फट के बाहर आ रहा है, ये सब अल्लाह जानता है। इंसान को जमीन में दबा दो तो इंसान अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता। दाना इतना सा है, जिसको दाना रुल जाता है मट्टी में, वो तो ऐसे है जैसे कुछ भी नहीं है। कहां से एक दाना फिर कहीं हवा से कहीं उड़ के कहां आके गिर जाता है और मट्टी इस पे पड़ जाती है, वो दाना उगता है, वो भी अल्लाह को पता है। और अंधेरों में छुपे हुए दाने को भी जानता है। खुश्क चीज कोई अल्लाह के इल्म के बाहर नहीं है। और तर चीजों में आप देख लें, आपके तर चीजें क्या क्या, जितनी तर चीजें हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो, लिविंग थिंग्स हैं, सब तर चीजें। और खुश्क चीजें, ड्राई प्लांट्स ले लें या और जितनी भी ड्राई चीजें हैं, उसमें सब आ गए, बेशुमार हैं, बेशुमार है। हर एक का इल्म मेरे रब को है। इल्ला फी किताब मुबीन, मगर सब का इल्म जो है किताब मुबीन में है। किताब मुबीन क्या है? किताब मुबीन से दो चीजें मुराद है और दोनों ही एक ही है असल में। एक मुराद है लौहे महफूज, लौहे महफूज जिसमें हर चीज लिखी हुई है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, हर चीज लिखी हुई है और उस तक किसी की भी रीच नहीं है। समझ लें एक रिकॉर्ड बुक है उसके अंदर। और दूसरा इसका माना है अल्लाह का इल्म। अल्लाह का इल्म किताब मुबीन है, जाहिर अल्लाह का इल्म के मुताबिक ही लौहे महफूज में भी चीज लिखी हुई है, तो इट्स द सेम थिंग। अब आप एक आयत को इसको पढ़ के क्या सोचते हैं अल्लाह ताला के बारे में? इस आयत का वैसे मकसद क्या है? हम अल्लाह को देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इन आयात से अल्लाह ताला की अजमत का एहसास कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी पहचान, उसके इल्म की थोड़ा सा अंदाजा हम कर सकते हैं। वैसे तो ये हमारे लिए ही बताई गई है, छोटी छोटी चीजों का भी बताया गया और हर चीज का थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दिया गया, उसका इल्म तो इससे बहुत ज्यादा है। मगर चूंकि हमारी तो अकल इतनी ही है, तो इसलिए वरना यूनिवर्सेस का इल्म अगर आप देखें, आलमीन का इल्म, वो रब्बुल आलमीन है। और रब कैसे बन सकता है? जबकि वो इल्म ना अगर रखता हो तो रब ही नहीं हो सकता।